الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. حضرات محترم، ہماری اپنی حیثیت اور ہماری اپنی عزت کیا ہے؟ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن ہماری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو کون گلے لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. ہماری زندگی کا دار و مدار یہی ہے میرے عزیزوں. اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہی ہے جو آج ہمیں لوگوں کے درمیان محبوب اور معزز بناتی ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عزت عطا کیا ہے وہ رسول اللہ کے قدموں کی بدولت ہے. آپ کو بھی یہ جان لینا چاہیے مسلمانوں، تمہاری ہو یا ہماری ہو، ہماری عزت ہمارے اپنے اعمال سے نہیں، ہماری عزت نام مصطفیٰ سے ہے. آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است. اقبال کہتا ہے آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. اگر وہ نام تمہارے سینوں سے نکل گیا تو تم چلتی پھرتی لاشیں ہو. پھر تمہارا کوئی زندگی میں پوچھنے والا نہیں ہے. آج اگر دنیا تم سے محبت کرتی ہے تو بھی اسی نام کی وجہ سے، اور دشمنی میں کڑ رہی ہے تو بھی اسی خطرے کی وجہ سے کہ انہیں احساس ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام جب بیدار ہو جاتے ہیں تو وہ روما کی بھی تخت کو الٹ دیتے ہیں. دنیا کو یہ پتا ہے قیصر اور کسریٰ سپر پاور طاقتوں کو بھی انہوں نے الٹ رکھا تھا، تو اس لیے انہیں اٹھنے نہیں دیتے. اگر تم ٹارگٹ میں ہو تو صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ مصطفیٰ کی غلامی ہے ان کے ساتھ. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے میں شروع کرتا ہوں. اے میرے عزیزوں، ہمیں بھی زندگی میں کس بات پر فخر کرنا چاہیے توجہ چاہتا ہوں. کس بات پر فخر کرو گے؟ فخر کرنے کی چیز کیا ہے؟ تم گاڑی بنگلے پیسوں پر فخر کرتے ہوں گے کہ میں نے اتنا بڑا گھر بنایا ہے، میرے پاس مرسیڈیز بینز ہے، میرے پاس آڈی ہے، فلاں ہے، وہ ہے. ان تمام دنیاوی مال اسباب پر اگر کوئی فخر کرتا ہے تو سنو، یہ بہت جلد تم سے ختم ہو کر کسی دوسرے کے پاس چلی جائیں گی. فخر کرنے کی جو چیز تھی وہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں سب سے پہلے آپ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا. آپ سے پہلے امیر المومنین کا لقب نہیں دیا جاتا تھا، خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفہ رسول اللہ تھے. امیر المومنین جب کہا گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جانتے ہیں کتنی بڑی زمین کے مالک تھے، کتنی بڑی زمین کے نگراں تھے. اس وقت مصر بھی ان کے زیر نگین تھا، فلسطین بھی، عراق بھی، شام بھی، یمن بھی، پورا حجاز، نجد، یہ پورا علاقہ جس میں آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 6 بڑے ملک اکیلے حضرت عمر کی نگرانی میں تھے، اور جس کا رقبہ ہوتا ہے تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. اتنی بڑی سلطنت کے مالک، اتنی بڑی زمین کے فرما روا، جب لوگوں نے آپ کو امیر المومنین کہا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا سنو میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں. میری اپنی حیثیت یہ ہے کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں.
میرے باپ کا نام خطاب، لیکن بچپن میں 2 اونٹ سنبھال نہیں پاتا تھا، ان کو لائن میں لگا نہیں پاتا تھا، اور میرے باپ سے میں بہت مار کھاتا تھا۔ بکریاں، ایک روایت میں ہے کہ میں چند بکریوں کو لائن میں قطار میں نہیں کھڑا کر پاتا تھا، کوئی ادھر نکل جاتی کوئی ادھر نکل جاتی، میرے باپ مجھے اس بات پر بہت مارتے، میں بہت مار کھایا کہ 2 بکریوں کو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ لیکن اے لوگوں، آج تم اسی عمر کو دیکھ رہے ہو جس کے ایک ہاتھ سے پورا مصر، عراق، شام، یمن، فلسطین، حجاز، نجد مکمل کنٹرول میں ہے اور عدل و انصاف قائم کیا ہوا ہے۔ یہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اگر عمر فاروق کی حکومت ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری عزت رسول اللہ سے وابستہ ہونے کے بعد ہے۔ حضرت عمر نے یہ ہمیں مزاج دیا کہ تاج آئے، تخت آئے، کچھ بھی آئے، لیکن اگر وہ نام مصطفیٰ سے آیا ہے تو برقرار رہے گا، حضور کے نام سے آیا وہ برقرار رہے گا۔ انہی صحابہ اور مجاہدین کا یہ نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آج اس بازار مصطفیٰ میں اپنے آپ کو بیچ کر کے تو دیکھو، دنیا تمہاری کیا تمہاری جوتی کی بھی قیمت نہیں لگا سکے گی، تمہیں خرید نہیں سکے گی۔ بازار مصطفیٰ میں بک جاؤ، بے دام ہی بک جاؤ۔ اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے لیے فخر کا سب سے اعلیٰ سبب سمجھو، ان کے نام پاک کو۔ اقبال نے کہا تھا، نا امید نہ ہو اقبال اس کشت ویراں سے، ہاں ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ذرا نم ہو۔ ہم اپنی اس کشت ویراں سے آج بھی نا امید نہیں ہونے دو۔ سیاست کسی اور کے پاس، طاقت کسی اور کے پاس، دولت کسی اور کے پاس، سارے شعبے کسی اور کے پاس۔ دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں، ساری دولتیں طاقتیں تمہارے پاس، مدینہ کا تاجدار ہمارے پاس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے مسلمان، تمہیں اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جو تمہارے سینوں میں آج ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا اس کو کروڑوں کی بھی قیمت نہیں لگا سکے گی، جو تمہارے سینوں میں آج بھی موجود ہے۔ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ہم راستے سے بھی کیوں نہ گزر رہے ہوں، اذان میں اگر مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو بے اختیار ہمارے انگوٹھے لبوں تک چلے جاتے ہیں، چوم لیتے ہیں، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں میاں؟ کیوں کرتے ہو یہ؟ انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ آنکھوں سے کیوں لگاتے ہو؟ میرے عزیزو، یہی تمہارے دل کے اندر موجود وہ شمع ہے میرے مصطفیٰ کی محبت کی، جو تمہارے ہاتھوں میں حرکت پیدا کرتی ہے کہ نام کسی اور کا نہیں، میرے محبوب کا آیا۔ آج بھی یہ کیفیت ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ تمہارے سینوں میں اب بھی وہ دولت ہے، تو لہذا دوسری دولتوں کی طرف توجہ نہ کرو، دولتوں پر توجہ نہ کرو، بس ایک بار تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعر جس دن یہ سمجھ جائے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور جس دن تم یہ بتا دو گے تو پھر میرے عزیزو دنیا 100 سال کے لیے سو جائے گی، 100 سال کے لیے پیچھے جانا ہوگا۔ جو آج بار بار تمہیں ٹارگٹ کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ سویا ہوا ہے یہ مسلمان، یہ سویا ہوا ہے، اپنے ہی نبی کو بھولا ہوا ہے، اپنی ہی شریعت کو فراموش کیا ہوا ہے، اس نبی پاک کے اخلاق کو یہ خود اپنے گھر میں مردہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے مجھے وہ اسپین کی ایک بات یاد آتی ہے، ایک میوزیم میں نے اس سے قبل بھی کہا ہے کافی تقریروں میں، ایک میوزیم میں اسٹیچو رکھا ہوا ہے، ایک یہودی اس کی زیارت کے لیے گیا تھا، اسٹیچو میں کیا دکھایا گیا ہے، اس میوزیم میں ایک مسلمان سجدہ کر رہا ہے، اس کی پیٹھ پر ایک عیسائی کھڑا ہے اور اس کے کندھے پر یہودی کھڑا ہے، یہودی سب سے اوپر ہے،
مسلمان جھکا ہوا ہے سجدے میں ہے اور عیسائی اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہے اور اس کے کندھے پر یہودی کھڑا ہے. یہودی تورات لے کر کھڑا ہے, عیسائی اپنی بائبل لے کر کھڑا ہے اور مسلمان سجدے میں پڑا ہوا ہے. دیکھنے میں تو یہی لگ رہا تھا مسلمان کو جھکایا ہوا ہے اور یہ دونوں اوپر ہیں. یہودی جو ایک ربی تھا, ایک عالم تھا, حاخام تھا, وہ کہا کہ مجھے ملنا ہے اس کے ڈائریکٹر سے, میوزیم کے ڈائریکٹر سے ملاقات کیا, کہا کہ اس اسٹیچو کو ہٹا دو یہاں سے. اس نے پوچھا آپ کون سے فرقے سے تعلق رہتے ہیں, کون سے دین سے؟ کہا میں جیو ہوں, یہودی ہوں. کہا پھر آپ کو تعجب کی کیا بات ہے, ہم نے تو آپ کو سب سے اوپر دکھایا ہے. یہ دیکھو اسٹیچو کے اندر مسلمان سب سے نیچے ہے, اس کی پیٹھ پر عیسائی ہے, اس کے کندھے پر تو آپ کھڑے ہیں, آپ تو سب سے اوپر ہیں, آپ کو تکلیف کس بات کی؟ اس یہودی نے کہا تم تو صرف اتنا ہی دیکھ رہے ہو, اس کا دوسرا میسج یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان اٹھ گیا, کیا بات ہے, اگر وہ سجدے سے اٹھ گیا تو اس جو پیٹھ پہ کھڑا ہے یہ بھی خطرے میں, میں بھی خطرے میں ہوں, کیا بات, دونوں خطرے میں ہیں. ہاں کوئی اس کو اٹھانے والا اگر آ گیا تو اس کا دوسرا میسج بھی یہ ہے میرے عزیزو. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا جب دنیا انقلاب دیکھے گی. ہاں ہم امن کے دائی کل بھی تھے اور آج بھی ہیں, اور ہم نے زمین کو کبھی فساد سے ناپاک نہیں کیا. اگر اس زمین کو یا کسی بھی زمین کو قتل و غارت سے اور فساد و فتنے سے ناپاک کیا ہوتا تو 1400 سال تک اسلام کا یہ پودا لہلہا نہیں ہوتا. میرے عزیزو, اسلام کبھی قتل و غارت اور خون ریزی سے نہیں پھیلا, یہ محبتوں کے دائی, محبتوں کے امین رہے. عزیزان گرامی وقار, آج آپ کو صرف اور صرف یہ بیداری لانا ہوگا کہ فخر کرو تو میرے مصطفیٰ کریم کے نام پر فخر کرو, اور بغیر کسی جھجک کے آؤ ان کی سنتوں کی طرف, آؤ ان کے اخلاق کی طرف. ان کے کردار سے بہتر کوئی کردار ہے آج؟ قرآن نے بھی کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کے پیچھے چلو, میرے حبیب کے پیچھے چلو, اللہ خود تم سے محبت کرے گا. اس نبی کے پیچھے چلنے والوں کا حال یہ ہے میرے عزیزو, وہ صحابہ کی زندگیاں تو دیکھیں جو کبھی بلال حبشی کو مکہ والے غلام کی حیثیت سے رکھتے, پوری زندگی غلامی کیا مکہ میں جب تک تھے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا, ایمان لے آئے, کلمہ طیبہ پڑھا, اس کے بعد مصیبتیں تو شروع ہو گئی. مصیبتیں اتنی شروع ہوئی کہ انگارے دہکا کر کے سلایا جاتا, پیر میں رسی باندھ کر اوباشوں کے ہاتھوں دیا جاتا, مکہ کی گلیوں میں انہیں ننگی پیٹ کھینچا جاتا, کوڑے مارے جاتے, ایک لوہے کے ڈرم میں انہیں دن بھر ڈال کر رکھا جاتا. کون سی مصیبت نہیں ڈالی گئی؟ ہر مشقت و مصیبت کو اس بلال حبشی نے برداشت کیا, اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچا تھا. اب اس کی لاج رکھنا بھی ہے کہ اب یہاں سے اگر پھرا تو پھر کہیں اور مقام نہیں ملے گا. ہاں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اب سنیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے عزیزوں, بلال حبشی نے مصیبتیں مشقتیں اٹھائی, لیکن کیا اس در مصطفیٰ کو چھوڑا کبھی ایک دن؟ کبھی ان کو راضی کرنے کے لیے ایک بار کہہ دیا ہوتا کہ نہیں محمد کو میں نہیں مانتا, کوڑے پڑنا تو بند ہو جاتے, جبکہ اسلام نے اجازت دیا ہے کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہے اور زبان سے کوئی ایسا کلمہ تمہاری ناپسندیدگی کے ساتھ, دل کی ناپسندیدگی کے ساتھ نکالو گے تو اللہ اسے معاف کرے گا, ایمان نہیں جائے گا. لیکن ان صحابہ نے ان رخصتوں پر کبھی عمل نہیں کی, ان رخصتوں پر نہیں, بلکہ وہ مشرکین اور دشمنوں کے کوڑوں کے سامنے بھی محمد آ محمد آ, احد احد, یہ نعرے ان کے کبھی نہیں گئے. انہوں نے بے وفائی نہیں کی, نہ ہی اس راستے کو کبھی چھوڑا.
لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، جب وہ اتنی وفاداری کے ساتھ اس دامن سے وابستہ ہوتے، وہ دن بھی آئیں گے، وہ دن بھی آئیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رات ہی رہے گی؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا، اجالا بھی آنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ جو آج یہ سمجھ رہے ہیں، جو آج تخت نشیں ہیں، وہ نشے میں چور یہ سمجھ رہے ہیں کہ تخت اب ہمیشہ ہمارا ہونے والا ہے۔ انتظار کرو کہ تخت الٹ کر کبھی گردن پہ بھی پڑ جاتا ہے، کبھی ہمیشہ رات نہیں رہتی۔ اگر ہمیشہ رات رہنا ہوتا تو فرعون اب تک جی رہا ہوتا، قارون و شداد اب تک لوگوں کی گردنوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے۔ دنیا پلٹتی ہے میرے عزیزوں، اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں، آپ بھی نا امید نہ ہو، ہم بھی نہیں ہوتے، علماء بھی نہیں ہوتے۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، یہ جو ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج تمہارا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا، آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دور کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے دور کا مطلب امن کے دور کا، جہاں ہر کوئی امن کا، سکون کا سانس لے سکے۔ بلال حبشی آزاد کیے گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں چھڑا لیا، مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، مشقتوں سے آزاد ہو گئے، لیکن وہ داغ دھبے جو پیٹھ پر تھے جلے ہوئے وہ باقی تھے، وہ باقی تھے۔ جانتے ہیں آپ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہیں، اور وہ عمر جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ مائک کو کیوں بگاڑ دیا؟ پہلے اچھا تھا۔ وہ عمر حضرت بلال کو جب بلاتے تھے تو کیا کہہ کر بلاتے تھے جانتے؟ یا سیدنا بلال۔ وہ حبشی غلام تھے، لیکن حضرت عمر جب ان کو بلاتے تو یوں کہتے اے ہمارے آقا بلال آپ آئیے، آقا کہہ کر بلاتے۔ حضرت بلال آ کر کہتے اے عمر امیر المومنین، آپ مجھ جیسے کو آقا کیوں کہتے ہیں، سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے اے بلال، جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں تم نے داغ لیے ہیں وہ ہم نے نہیں لیے، جو زخم تم نے کھائے ہیں وہ ہم نہیں کھائے۔ ذرا وہ جبہ تو اٹھاؤ، تمہاری پیٹھ تو دکھاؤ، جو انگاروں پر سو کر تم نے داغ دھبے اپنے جسم پر لیے۔ عمر یہ چاہتا ہے کہ اپنے لبوں سے اس کے بوسے لے لیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری میں جنہوں نے زخم کھائے، کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ان کی عزت نہیں ہوتی؟ عزت کا اللہ اکبر مقام یہ ہے، 6 ہجری کے بعد، صرف 6 ہجری کے بعد واپس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ آئے، فتح مکہ ہوا، تاریخ طویل ہے، بغیر جنگ و جدال کے مکہ فتح ہوا، حرم کعبہ میں حضور داخل ہوئے، اور پہلی اذان اور پہلی نماز حرم کعبہ میں جماعت کے ساتھ ادا ہونی ہے۔ تو جانتے ہیں اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر میرے آقا نے کس کو چڑھایا؟ سب جانتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا بلال اوپر چڑھو اور اذان دو، اوپر چڑھو اور اذان دو۔ اجلہ صحابہ بھی وہاں تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عباس، عبداللہ ابن مسعود، کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے۔ پورے مجمع میں میرے آقا نے بلال حبشی کو کہا جاؤ اوپر چڑھو، اور اذان دینا بھی تھا کسی چھوٹی اونچے ٹیلے پر، کہیں میزانہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے نہیں، کعبے کی چھت پر۔ اس کے بعد پھر کیا آج بھی کعبے کی چھت سے اذان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ وہ ایک ہی فتح مکہ کا دن تھا جب بلال کو کہا گیا کہ کعبے کے اوپر سے اذان دو۔ شارحین فرماتے ہیں اس میں حکمت میرے مصطفیٰ کی یہ تھی تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے اے دنیا والوں دیکھو، جو میری محبت میں زخم کھاتا ہے کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کعبے کی چھت کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ تو مقام کی بات کرتے ہو میاں، عزت کی بات کرتے ہو، آؤ ذرا میرے مصطفیٰ کی محبت میں کچھ زخم کھا کے تو دیکھو۔ اب وہ غیرت مند رسول ہیں، وہ غیرت مند رسول ہیں، ان نیتاؤں کی طرح سے نہیں کہ تمہیں بھیڑ میں جمع کر لیا اور ڈنڈے پڑے تو وہ خود بھی چلے گئے تمہیں بھی چھوڑ دیا۔ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کا حال یہ ہے کہ میں نے خود بذات خود، میں نے خود محسوس کیا ہے۔ ابھی چند دنوں قبل
ایک جیل میں رہنے والے چند نوجوانوں کی میرے پاس چٹھی آئی تھی. میرے عزیزوں، میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ ایسے نوجوان جو ناموس مصطفیٰ پر گئے ہوئے، حضور پاک کی محبت میں گئے ہوئے. بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. انہوں نے لکھ کر کے یہ بھیجا کہ ہم آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. شب برات تھی، شعبان کی 15ویں رات. ہم عبادت کے لیے اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں تیار ہو رہے تھے. رات کے وقت اچانک ایک تیز روشنی آئی، بہت تیز روشنی، بہت تیز روشنی. جیل کے اندر موجود ہیں وہ نوجوان. اچانک تیز روشنی آئی، اتنی تیز کہ ہماری آنکھیں چندیا رہی تھی، جیسے کسی کو دیکھ نہ پائیں. اور ہم آنکھیں مسل رہے تھے اور ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. اچانک ایک بھاری بھرکم آواز آئی، گھبراؤ مت، میں محمد رسول اللہ ہوں. اللہ اکبر. رونگٹے کانپ گئے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. عزیزان گرامی، اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانوں کو کبھی آوارہ نہیں چھوڑا. جو ان کے نام پاک پر ذرا برابر بھی مصیبت اٹھاتا ہے، وہ مصطفیٰ یہاں بھی اسے نہیں چھوڑیں گے، قبر میں بھی نہیں اور حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر لے جائیں گے جنت تک. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے کتنا بہترین میسج دیا تھا تمہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. وفاداری کرو میرے عزیزوں. اے میرے عزیز بچوں، اے نوجوانوں، میری تقریر کا خلاصہ لب لباب یہی ہے. تم ہزار فتنوں میں اگر ملوث ہو گئے تو یہ امت مصطفیٰ کو توڑ دیا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا تھا، یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں ان قریب تم ایک زمانہ دیکھو گے ساری قومیں میری امت پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے، سب تم پر ٹوٹ پڑیں گی. حضور سے صحابہ نے پوچھا، یومئذ من قلۃ نحن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ کیوں ایسا ساری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ. نہیں، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. سمندر کے جھاگ کی طرح پیوریٹی تمہارے اندر نہیں ہے. تمہارے اندر ایمان کی وہ مضبوطی اور طاقت نہیں ہوگی. تم اڑتے رہو گے، کبھی اس کے ہاں، کبھی اس کے ہاں، کبھی اس کے ہاں، کبھی اس کے ہاں. یہ سمندر کے جھاگ کا مطلب کیا ہے؟ ادھر سے ہوائی اڑ گیا، ادھر سے ہوائی اڑ گیا. اے مومنو، تمہاری یہ شان نہیں ہے. تم فٹ بال کی گیند کب تک بنے رہو گے کہ ہر کوئی تمہیں ٹھوکر سے اچھالتا رہے؟ ادھر سے اچھالا اس کی گود میں پڑے، ادھر سے اچھالا اس کی گود میں پڑے. تمہارا اپنا کوئی پرچم ہی نہیں رہا. تم خیر امت ہو، رسول اللہ کی وہ امت جس کے راستے سے گزرتے چاند سلامی دیا کرے، شجر و حجر تمہاری بلائیں لیا کرے، جنگل کے درندے تمہارے مطیع و فرما بردار ہوا کرتے. ہماری تاریخ ہے کہ بربر قوم کے پاس بھی صحابہ گئے تھے افریقہ کے، تو ان افریقہ کے وحشی لوگوں نے بھی اپنے سر جھکائے اور میرے مصطفیٰ کے نغمے پڑے تھے. کیوں؟ اس صحابہ کے اخلاق و کردار ویسے تھے. انہوں نے نبی پاک کو کبھی نہیں چھوڑا. ان سے جو منہ پھرا، ساری دنیا سے ہمارا منہ پھر گیا. یہی ہے جو اقبال نے کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں پھرا، پھرائی کمی وقار میں. کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ آج بھی ایک ہی چیز ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تمہاری زندگی کا خلاصہ ایک ہی ہے. اٹھو اے نوجوانوں، تلاشو اس نبی پاک کی سیرت کو. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دارالفتائیں ہیں ہر جگہ، دارالقضا بھی کھلے ہوئے ہیں مسلمانوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے. لیکن ان مفتیوں سے پوچھو، ان علماء سے پوچھو، کثرت سے تمہارے پاس کون سے سوالات آتے ہیں؟ استفتاء کیا کیا جاتا ہے؟ علماء سے بھی کیا پوچھے جاتے ہیں؟ بات طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، خلا کے مسائل، جائیداد کے مسائل، وراثت کے مسائل، یہی چیز ہے نا. تم نے شادی بیاہ نکاح کے بعد طلاق کے مسائل کو دارالفتاء سینٹر سمجھ لیا. کیا کبھی نائبان رسول سے آ کر کے یہ پوچھا
کہ حضرت میری شادی ہونے والی ہے، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میرے مصطفیٰ نے کیسے شادی کی؟ سوال کیا کبھی؟ میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، رسول اللہ کے گھر میں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، میرے آقا نے اس وقت کیا کیا تھا؟ مجھے بتا دے، میں بھی وہ کروں گا۔ ان سنتوں کی طلب تک نہیں رہے گی لوگوں کو۔ آپ روز دکان کھول رہے ہیں، روز تجارت کے الگ الگ دھندے، علماء کو فاتحہ کھانے کے لیے تو رکھا ہے، کیا یہ مولوی صاحب فاتحہ پڑھ دے میری دکان چمک جائے، لیکن کبھی یہ پوچھا رسول اللہ نے بھی تجارت کی تھی، میرے آقا کی تجارت کی سنتیں مجھے بتا دیں تاکہ میں ان کے طریقے پر چلوں، میری دکان کھلے تو رسول اللہ کے طریقے پر کھلے، میں بازار میں بیٹھوں تو مصطفیٰ کے طریقے پر بیٹھوں، ان کے بتائے ہوئے اصول پر۔ علماء کو پوچھ لو کتنے لوگوں نے اب تک پوچھا، میاں ان کی بات مجھ سے کم لوگوں نے پوچھا ہے، شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ یہ اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ تم ان کے طریقوں کو چاہتے نہیں ہو، تم نے صرف اور صرف دین کو یہ سمجھ رکھا کہ صرف طلاق، عدت، نکاح کے مسائل پوچھے جائیں گے۔ نہیں میرے عزیزو، جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ادائیں پوچھتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پوچھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں نے پڑھا، تربوز جانتے ہیں؟ کلنگڑ کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ تربوز، ہمارے یہاں ممبئی میں کلنگڑ کہتے ہیں، تربوز جو اندر سے لال ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کھانے کی بڑی خواہش تھی، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ رسول اللہ نے بھی کھایا ہے، حضور کی سنت بھی ہے، لیکن زندگی بھر کھائے نہیں۔ مریدین نے، آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور آپ کو پسند بھی ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں میں حضور کا وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے، مجھے اب تک وہ طریقہ نہیں ملا، اس لیے انتظار کر رہا ہوں۔ میاں ان کو اگر ایک تربوز بھی کھانا ہوتا تو میرے مصطفیٰ کے نقش قدم دیکھتے، حضور کے اخلاق و کردار دیکھتے، یوں ہی وہ فلک کے ستارے نہیں بنائے گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے میرے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرتے۔ بایزید بستامی دعا کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ ایک دن رو رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر، مرید نے پوچھا کہ حضور رو کیوں رہے آپ؟ کہا موت قریب آتی نظر آ رہی ہے، دن بہت کم رہ گئے میری زندگی کے، لیکن میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ کہا کون سی دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی؟ آپ نے کہا میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میں تیرے نبی کی جتنی سنتیں جانتا ہوں ان سب پر جب تک میں عمل نہ کر لوں مجھے موت نہ دینا، جب تک میں تیرے نبی کے ہر طریقے پر عمل نہ کر لوں تب تک مجھے موت نہ دینا۔ اللہ کیسی خواہشیں تھی، کیسی تمنائیں تھی، تمہیں جو طریقے معلوم ہے اسے نکال کر پیٹ پیچھے پھینکے ہو، اور وہ ڈھونڈ کر کے عمل کرنا چاہتے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو آپ کو تو ہم دن رات سنتوں میں دیکھتے، حضور کے طریقے پر دیکھتے، آخر کون سی سنت پر آپ نے آج تک عمل نہیں کیا اور آپ سے وہ چھوٹی جا رہی؟ آپ نے کہا ایک سنت ہے، میں نے پڑھا تھا حضور کے متعلق کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، مسجد کے اندر ہی پہنچے تھے کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے، بچوں کے رونے سے وہ نبی بے قرار ہوتے تھے، وہ انی سے بے کساں چارہ سازے درد منداں، کسی کے رونے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن کہتا ہے تمہارا تکلیف میں پڑھنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ میرے آقا رک گئے، لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے یہ بچہ رو رہا ہے، کس کے گھر کا بچہ ہے؟ لوگوں نے تلاش کے بعد بتایا کہ ایک یہودی کے گھر کا بچہ رو رہا ہے، پڑوس میں قریب میں۔ حضور فرماتے چلو اس کے گھر جا کے دیکھتے ہیں بچہ کیوں رو رہا ہے۔ گئے اس یہودی کے گھر، پوچھا کہ تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرے گھر میں فاقہ ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز میرے گھر میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کھجور منگوائے، اپنی زبان مبارک سے تر کیا اور اس بچے کے منہ میں ڈالا، بچے کے منہ میں جیسی کھجور پہنچی وہ بچہ مسکرا پڑا، اور یہ انی سے بے کساں بھی مسکراتی ہے۔ انہیں صرف اتنا تھا کہ امت کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا درد نہیں دیکھنا چاہتے، مسکراتے رہو۔ چل پڑے اور مسجد نبوی میں گئے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں میں نے یہ پڑھا تھا لیکن مجھے اس سنت پہ عمل کا آج تک موقع نہیں ملا۔ میاں یہ تو جان بوجھ کے کرنے والی سنت تو ہے نہیں، خود سے اختیاری طور پر کرنے والی تو ہے نہیں،
حضرت بايزيد کہتے ہیں موقع ہی اب تک ایسا نہیں آیا کہ اس سنت پہ عمل کرو. 2 ہی دن کے بعد آپ بیمار بہت تھے. حضرت بايزيد مسجد میں جا رہے تھے. اچانک فجر کے وقت آپ کو بھی بچے کے رونے کی آواز آئی. پوری طاقت جمع کر لیا, پلٹ آئے, کہا جلدی معلوم کرو کہاں سے بچہ رو رہا. لوگوں نے کہا کہ ایک عیسائی کے گھر کا بچہ ہے. کہا کہ مجھے جانا ہے اس کے گھر, چلو لے چلو. گئے, قریب میں تھا, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کیوں بچہ کیوں رو رہا. کہا گھر میں اندھیرا بہت ہے, چراغ نہیں ہے اور دیا جلانے کی پیسے ہمارے پاس نہیں, روشنی نہ ہونے سے بچہ رو رہا ہے. حضرت بايزيد بسطامی اپنے گھر سے چراغ منگاتے, دیا روشن کیا, اس کے گھر میں روشنی آئی, اور خود آپ نے اپنے گھر سے بھی کھجور منگوائے اور اس کھجور کو نرم کیا, اس بچے کے منہ میں ڈالا. بچے نے مٹھاس پائی اور روشنی پائی, بچے کا رونا بند ہوا, مسکرانے لگا. حضرت بايزيد بسطامی اپنا دامن اٹھا کر بارگاہ الہی میں شکر کرتے ہوئے باہر آنے لگے. اے اللہ تیری شان کہ مجھے اس سنت پہ بھی عمل کا موقع دے دیا. لیکن باہر نکل رہے تھے, اس عیسائی نے پکڑ کر پوچھا بايزيد تیرا میرا کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں, مذہبی رشتہ بھی ہے نہیں, ہم دونوں ایک دوسرے سے بڑے دور ہیں. بچہ میرا رو رہا ہے, پریشانی تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ بچہ میرے گھر کا پکار رہا ہے, بے قراری تمہیں کیوں ہے؟ بايزيد بسطامی پلٹ کر کہتے ہیں نادان, یہ بايزيد کا عمل نہیں تھا, یہ میرے آقا کا عمل تھا. میں نے ان کی صرف سنت پر عمل کیا ہے. اس عیسائی نے دیکھا ان کی زبان کی تاثیر اتنی تھی کہ دامن پکڑ لیا اور کہا اے بايزيد اسی دربار کا مجھے بھی غلام کیوں نہیں بنا دیتے؟ جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا؟ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. عزیزان گرامی